وہ ایک لمبے عرصے کے بعد لاہور آئی تھی۔ کافی آرڈر کر کے وہ کیفے کے سب سے پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ لاہور میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، بس اسموگ میں اضافہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ درختوں میں کمی ہوئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، خوش باش لوگ بیٹھے تھے، ہنستے مسکراتے، لاکھوں پریشانیاں اپنے اندر چھپائے بظاہر مکمل انسان لگتے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اسی لمحے ایک شخص کو ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ لاہور کی طرح اس میں بھی ایک عدد سگریٹ کے علاوہ کوئی بجلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ وہ 3 سال بعد بھی پہلے جتنا خوبصورت، ہینڈسم کے تعریف پر مکمل اترتا ادھورا انسان تھا۔ مناہل نور کو قسمت کی ستم زدگی پر ہنسی آئی۔ اسے یقین تھا لاہور میں وہ اس شخص سے ضرور ٹکرائے گی۔ اسے یقین تھا تقدیر دونوں کو دوبارہ ضرور ملوائے گی، لیکن پہلے ہی دن وہ اسے دیکھے گی۔ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ لڑکی اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا سکتی تھی، اس بات پر کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر کوئی احساس نہیں جاگ رہا تھا۔ اس نے آرڈر دیا اور کرسی پر بیٹھنے لگا، مگر نظروں کے ارتکاز پر ادھر ادھر دیکھا۔ کافی میں چمچہ چلاتی لیکن اپنی طرف دیکھتی لڑکی نظر آ گئی تھی۔ مناہل نور نے بھی دیکھا کہ وہ گردن پیچھے کر کے ہنسا تھا۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر وہ اس کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ کافی میں بھی بے مقصد چمچہ چلاتی رہی۔ واٹ اے سرپرائز! کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا تھا، تم مری نہیں ابھی تک۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر سب کچھ تھا سوائے مسکراہٹ کے۔ احمد ہاؤس میں 2 بھائی آباد تھے، بڑے بھائی ابصار احمد اور چھوٹے بھائی رحیم احمد۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا، دونوں کی بیگمات اپنے مسائل خود حل کرنے کی عادی تھیں، کبھی بچوں کو یا بھائیوں کو درمیان میں نہیں گھسیٹا۔ اسی طرح دونوں بھائیوں کے مشترکہ بزنس کے مسائل نے کبھی گھر کی چوکھٹ پار نہیں کی تھی۔ دونوں بھائیوں کی اکٹھی شادی ہوئی تھی، اس لیے اولاد بھی ہم عمر ہی تھی۔ ابصار احمد کے 2 بچے تھے، بڑا بھائی ہادی ابصار اور چھوٹی بیٹی مناہل نور۔ رحیم احمد کے بڑے 2 بیٹے جڑواں تھے، اسفن اور جنید۔ بیٹی مناہل کی ہم عمر تھی، ثروت رحیم۔ مناہل اور ثروت ایک ساتھ پڑھی، کھیلی اور لڑی، لیکن دونوں کی لڑائیاں کمرے تک محدود ہوتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے بھائیوں کو بھی اپنے جھگڑوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی بہترین رازدار پکی سہیلیاں، جنہیں ایک دوسرے کے راز رکھنے آتے تھے۔ مناہل ہمیشہ سے اپنے میں گم رہنے والی تھی، ثروت اس کے برعکس۔ وہ مناہل کی ہم عمر ہونے کے باوجود اس کی بڑی بہن تھی۔ ثروت کی کبھی گھر کے لڑکوں سے نہیں بنی تھی، لیکن ہمیشہ ایک ان بن رہی ان کے درمیان میں۔ گھر کے تینوں بیٹے پڑھائی میں اچھے تھے، پر جو چیز مناہل اور ثروت کو سب سے زیادہ کھٹکتی وہ تھی اپنے بھائیوں کی لڑکیوں سے دوستی۔ سب سے پہلے ہادی کی فرسٹ ایئر میں ایک لڑکی سے دوستی ہوئی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مناہل سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا نمبر ملائے، اور اس کے سامنے ہی اماں نے لڑکی کو بے نقد سنائی تھی، تم جیسی لڑکیوں کو لڑکے پٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، واہیات لڑکی۔ مناہل نے اسی وقت اپنے اعتراضات کا گلا گھونٹ دیا کہ ہاں صحیح بات ہے، ان لڑکیوں کی غلطی ہے، ان جیسی لڑکیاں توجہ کے لیے ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتی ہیں، یہ لڑکیاں بری ہیں۔ جب اس نے یہ بات ہادی کو بتائی تو وہ ہنس دیا۔
صحیح کیا اماں نے یار، میں پیچھے پڑی ہوئی تھی، اتنی موٹی ہے، بھلا میں منہ لگاتا ہوں اسے؟ یار تمہارا بھائی ہے اتنا ہینڈسم۔ وہاں بیٹھے جنید اور اسفن نے بھی کہکا لگا دیا۔ وہ اپنے بھائی سے کہہ نہیں سکی کہ اس نے میسج پڑھے تھے، جب اپنوں کی بات آ جائے تو کچھ غلط ہو رہا ہے کہ سارے ریڈ رام حذف کرنے میں لگنے لگتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کو، اور ہاتھی تو مناہل کا دل عزیز بھائی تھا، وہ اس کی مخالفت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر ساری عمر اپنے گھر میں یہی دیکھا، جنید، اسفن اور ہاتھی راتوں کو لڑکیوں سے باتیں کرتے، کبھی مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہی جملہ ہوتا کہ لڑکیاں ہی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ورنہ ہم تو منہ نہیں لگاتے۔ ثروت خاموش ہو جاتی، ناہل کبھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتی، ورنہ زیادہ تر نظر انداز کر دیتی۔ اسے ان چیزوں سے فرق پڑتا تھا، نہ ہی اپنے بھائیوں سے بحث کرنے کی قوت میں اس کے پاس تھی۔ ایک دن ثروت چچی سے ان کی اس حرکت پر لڑی تھی کہ وہ کیوں منع نہیں کرتی۔ چچی کے ساتھ مناہل بھی بولی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، پھر لڑکیوں کی مکمل رضامندی شامل ہوتی ہے، تب ہی بھائی لوگ بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اف ہے ایسی لڑکیوں پر۔ ثروت نے فی الفور اسے ٹوک دیا، ہمارے بھائیوں پر اف نہیں ہے مناہل، جو اس سب میں برابر کے شریک ہیں۔ مگر ثروت کو خاموش ہونا پڑا، کیونکہ جنید نے اس کی بات سن لی تھی۔ نہیں اماں، بی بی ذرا بتاؤ ہم پر کس بات کی لعنت ہے؟ آئیں بڑی تم، ہم مجبور کرتے ہیں انہیں، دودھ پیتی بچیاں ہیں، اپنے برے بھلے کا نہیں پتا انہیں، تمہیں زیادہ ان کی ماں بننے کی ضرورت ہے۔ جنید نے اسے 100 باتیں سنائیں، ان سب باتوں میں والدین کی طرف سے ملی ہوئی بے جا حمایت بھی شامل تھی۔ کبھی بڑوں نے منع نہیں کیا تھا۔ ثروت آرام سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے پتا تھا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ اور یہ قصہ کہانیاں ایسے ہی چلتے رہے کہ ایک دن ہاتھی بھائی ان سب کو آئس کریم کھلانے باہر لے کر گئے۔ یار ایک لڑکی فدا ہو گئی ہے تم لوگوں کے بھائی پر۔ قرآنیہ، جنید اور اسفن کو شاید سارے معاملے کی خبر تھی، اس لیے ان دونوں نے کہکا لگایا۔ ناہل نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ثروت اپنی آئس کریم کے ساتھ کھیلتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اندر کی گھٹن سے بہتر باہر لٹی سڑک تھی۔ بڑا تیز ہے تم لوگوں کا بھائی بھی، بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے گیم۔ لڑکوں کے کہکوں نے اسے شاید تقویت دی تھی کہ بولتے گئے، کیونکہ زیادہ تر وہ ثروت کی موجودگی میں اس طرح کی باتوں سے گریز کرتے تھے۔ کسی اور سے بات کرے تو ایسے چلتا ہوں جیسے میری بیوی ہے۔ پہلی دفعہ مناہل کو وحشت محسوس ہوئی۔ مناہل اور ثروت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پہلی دفعہ مناہل نے اپنی عزیز جان بھائی کو ٹوک دیا۔ آخر میں وہ ہرٹ ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہادی نے پوری طرح مڑ کر پیچھے مناہل کو دیکھا، یہ تمہارے منہ میں ثروت کی زبان آ گئی ہے؟ تینوں نے مشترکہ کہکا لگایا۔ مناہل نے ثروت کو دیکھا اور چپ چاپ باہر دیکھ رہی تھی۔ میری بہن، تم لوگوں کو نہیں پتا ان معاملوں کے بارے میں؟ وہ خود سب کو بتاتی پھرتی ہے کہ ہادی سے میرا انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ مزے سے بتا رہا تھا، مناہل نے اسے ٹوک دیا۔ اس نے کچھ کہا ہوگا۔ اب کی بار ہادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اوہو، آپ تو بہت بڑی ہو گئی ہیں ناہل صاحبہ، جب بھائیوں کو چھوٹی بہنوں کی بات
बुरी लगे तो ज्यादातर उनके पास यही तंदिया खाना होता है। नहीं हादी, कौन सी पिस्टल रखी है उसके सर पर, खुद उसके पीछे लगी हुई है, शौक होता है इन्हें। जुनैद ने फौरन हादी की तरफ गाड़ी में जवाब दिया, तुम दोनों के सोचने की बातें नहीं है ये, बच्ची हो बच्ची ही रहो। असफल ने भी बड़ेपन का कार्ड खेला। सरवत कुछ नहीं बोली, वो उन सारे खेलों से मुकम्मल उता गई थी। उसके बरक्स मुनाहिल नूर ने सारे लाल झंडों को बलाई ताफ रखते हुए अपने भाइयों को हर इल्जाम से बरी जिम्मा ठहराया। भला अपने भाइयों को हर इल्जाम से भी बरी जिम्मा कोई ठहराता है? भला हादी अहमद उसका बड़ा वारिस डॉक्टर सबूत गलत हो सकता था? ये बहनें इतनी अजीब होती हैं ना, क्यों अपने भाइयों को फरिश्ता समझती हैं?